قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے، قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے طالب علم ساتھیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ پچھلا سبق تختی نمبر 13 تجدید سمجھے ہوں گے اور یاد کر کے آئے ہوں گے، یاد کر چکے ہوں گے، اور آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 14 رائے ساکنہ و مشددہ۔ رائے ساکنہ و مشددہ کسے کہتے ہیں وہ ہم اس تختی میں پڑھیں گے۔ یہ اچھی طرح سے سنیے گا، آپ لوگ اچھی طرح سے توجہ دے کر سنیں گے تو جب سنیں گے تبھی سمجھ آئے گا آپ لوگوں کو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے سے سنیں گے اور سمجھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ جزم والی را کو یعنی را پر اگر جزم ہے، جزم ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ساکن، جزم، سکون، جزم اسے کہتے ہیں، اس نشان کو کیا کہتے ہیں؟ جزم کہتے ہیں۔ جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں، اور تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ تشدید والی را یعنی را کے اوپر اگر تشدید آ گیا، تشدید ہم پچھلے سبق میں جو پڑھ چکے ہیں، تشدید اس طرح سے ہوتا ہے، تشدید اگر را پر ہوگی تو اس را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ رائے مشددہ یعنی تشدید والی را کہتے ہیں۔ تشدید کا دوسرا نام ہی مشدد ہے، تو تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہ پہلا نمبر پہ کیا ہے؟ یہ ہے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر ساکین را کے اوپر ساکین ہے تو اسے رائے ساکنہ کہتے ہیں، اگر را پر تشدید ہے تو اسے رائے مشددہ کہتے ہیں۔ یہ سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب نمبر 2، را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو او پر ہوگی۔ پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا اسے۔ را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ زیر ہو تو یعنی را کے نیچے اگر زیر آ گیا تو ہم اس را کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ را پر زبر یا پیش ہو تو یعنی را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے، یہاں را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر، را کے اوپر یہاں پر پیش ہے، تو اسے کس طرح سے پڑھیں گے؟ ہم موٹا پڑھیں گے۔ اگر زیر ہے تو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ زیر کا یہاں پر ہے، را کے نیچے زیر ہے، تو یہ جو را ہے اس کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے تو را دوسرے نمبر پہ ہم کیا پڑھے تھے؟ کیا پڑھ رہے ہیں فی الحال؟ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی، یعنی را کے اوپر اگر زبر ہے یا پیش ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، زیر اگر ہے تو را کے نیچے اسے کیسے پڑھیں گے؟ پتلا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے۔ نمبر 3 پہ ہے، رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ اسے بھی زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سمجھ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ سمجھ چکے تو یہ بھی سمجھنا آسان ہے۔ زبر یا پیش اگر را کے اوپر ہے تو اسے موٹا پڑھیں گے، تو اب رائے ساکنہ سے پہلے اگر زبر یا پیش ہے تو اسے بھی ہم موٹا ہی پڑھیں گے، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک پڑھیں گے۔ جیسے یہ رائے ساکنہ ہے، یہ را کے اوپر جزم ہے نا اسے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر زبر ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے۔ اگر رائے ساکنہ سے پہلے پیش ہے تو اسے بھی کسی طرح پڑھیں گے؟ موٹا ہی پڑھیں گے۔ ہاں، اگر رائے ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، جس طرح سے یہاں دیکھیے رائے ساکنہ، یہ را کے اوپر جزم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ رائے ساکنہ سے جزم والی را کو رائے ساکنہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو را ہے، را کے نیچے را سے جزم والی را سے پہلے زیر ہے، تو اس کو کس طرح سے پڑھیں گے؟
बारीक पढ़ा जाता है, बारीक पढ़ेंगे इसे, ये समझना ज़रूरी है। तो मैं ये समझा कर फिर ये सारा समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही वीडियो और लोग उकता जा रहे, लोग पूरी वीडियो नहीं देख सक रहे, वो लोगों को शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो छोड़ दे रहे, बीच अधूरा है। इसीलिए मैं तख्ती अच्छे से समझा रही हूँ एक दिन, फिर दूसरे दिन फिर सबक पढ़ा रही हूँ। आप समझ रहे होंगे ना। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ज़रूर मैं दोबारा से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी इस तख्ती का। इंशाल्लाह हम कल ये यहाँ से यहाँ तक सबक पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।